وہ نبی جو اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، فرماتے ہیں لو تدخلوا شوکتن فی رجل احدکم لوجدت علمہا، اے امتی اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے نا اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ جو اپنی امت کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتے، جب بلال حبشی کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا گیا تھا اور سینے پہ بھاری پتھر رکھا گیا تھا اور وہ کولے آپ کی چربی کے اندر پہ بس ہو گئے اور چربی کی نمی سے وہ کولے بجھے، بلال حبشی احد احد کے نعرے لگاتے تھے، اس وقت حضور کے قلب اطہر پہ کیا گزری ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو، حضرت عمار ابن یاسر کو آگ پہ رکھا گیا، حضرت سمیہ کو مکے کے چوک میں ابو جہل نے نیزہ مار کے شہید کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، جو تکلیفیں سہنے والے غلام تھے، اور غلام کو جب وہ کوئی مارتا تو کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا، وہ کہتا ہے میرا غلام ہے جو مرضی کرو، یہ میری بکری ہے چاہے میں ذبح کروں چاہے دودھ پیوں میرا حق ہے۔ تو وہ کہتا ہے جب غلام میں نے خریدا ہے تو جو مرضی کروں، اس کو کاٹ دوں مار دوں توڑ دوں، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو جب کوئی غلام کلمہ پڑھتا تو جو سلوک اس کے ساتھ ہوتا اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جو ہے وہ نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے استقلال میں کوئی لغزش آ رہی ہے اور نہ غلام اپنے موقف سے ہٹ رہے ہیں، تو پھر وہ جمع ہو کے ابو طالب کے پاس آئے کہ تیرا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، اسے منع کرو ورنہ ہمارے ساتھ جنگ کرو۔ ابو طالب نے حضور کو بلایا اور کہا کہ یہ لوگ آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر دولت چاہتے ہیں تو ہم دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، اگر کسی قبیلے میں شادی چاہتے ہیں تو ہم اچھے خاندان میں شادی کرا دیتے ہیں، غلام چاہتے ہیں غلام بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہو۔ میرے حضور نے فرمایا یا امی لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، اے چچا دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو، کونین کے خزانے میرے قدموں میں رکھ دو، جب تک میرے دم میں دم ہے میں اپنے رب کا پیغام دیتے ہی رہوں گا۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ بیٹا میں تو پھر سارے قبیلے کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول واپس پلٹے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب حضور کو پریشان دیکھا تو ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے پریشان نہ ہو، قل ما اجبت، جو تیرا جی چاہتا ہے تو کہہ، تیرا چچا تیرے ساتھ۔ جب کفار نے دیکھا کہ یہ اپنے موقف سے نہیں ہٹ رہے اور حضرت ابو طالب کا ایک دبدبہ تھا، روب تھا، تو انہوں نے پھر سوشل بائیکاٹ کر دیا، 3.25 سال تک شیب ابی طالب کی گھاٹی میں قید کر دیا حضور کے سارے خاندان کو۔ اب وہ جو مشکل ماحول تھا اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ عورتوں کی چھاتیوں میں دودھ سوکھ گیا، درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتے تھے، اور جب بچے روتے بلکتے تو مائیں بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتی، بیٹا چپ کر جاؤ، اگر کفار نے آواز سن لی تو ہمارے نبی کو تانے دیں گے۔ بچے فوراً چپ ہو جاتے ہیں۔ تو ان حالات سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے۔